اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے تقرب کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 2278 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے یزید کے والد ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہنوئی ہے اور حضرت سفیان کا جو ہے یہ بیٹا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ شام کے گورنر تھے اور یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً ہجرت سے 32-33 سال بعد کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اس کے بعد جو ہے یہ شام کے گورنر جو ہے وہ بنے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ جو ہے شام کا واقعہ ہے جو کہ مدینہ سے کافی دور ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی یہ جو ہے تقریباً 32-33 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے تو وہاں پر ایک حلقہ بیٹھا تھا، تو انہوں نے فرمایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حلقے میں جو شامل لوگ تھے انہوں نے فرمایا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مدینہ سے تقریباً 32-33 سال بعد اور شام میں جو کہ مدینہ سے کافی دور ہے، تو اس وقت بھی جو ہے لوگ جو ہے وہ ذکر کے لیے بیٹھتے تھے اور ذکر کے حلقے جو ہے وہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ اس لیے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلقے والے لوگوں کو کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم خالص جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ تو حلقے کے لوگوں نے کہا کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خالص اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کس بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی؟ بندہ جب کسی سے قسم اٹھواتا ہے تو اس کا جو ہے وہ آگے والے کی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو آپ سے یہ بات پوچھی ہے اس وجہ سے نہیں پوچھی کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یعنی میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں سے یہ قسم جو ہے وہ نہیں اٹھوائی۔ اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو، کیونکہ یہ گھر کا آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہنوئی تھا، اس کی نشست برخاست جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کروں۔ تو یہ جو آگے آنے والی بات ہے اس پر زور دینے کے لیے کہہ رہے کہ میں جو ہے وہ میری نشست برخاست میرا وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ گزرا ہے، لیکن پھر بھی میں نے جو حدیثیں بیان کی ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم بیان کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات منسوب کروں اور مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں کوئی غلط حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کروں۔ تو اب یہ واقعہ بیان کر رہے کہ مطلب میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل یقینی اور حقیقی ہے۔ تو
تو نبی کریم تو یہ فرما رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے۔ اسی طرح ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں جو ہے وہ تشریف لائے تو ان سے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ حضرت معاویہ نے جب حلقے سے پوچھا تو انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے ذکر کرنے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم پر احسان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ دیکھیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ یعنی میں نے یہ جو بات کی ہے یہ بدگمانی کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ تو میں یہ تم لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اس حلقے میں آیا ہوں۔ کیوں؟ یہ دیکھیں فرشتے جب آدم علیہ السلام جو ہے جب پیدا ہو رہے تھے، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جب اس کے وہ جسم وغیرہ بنا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ جو ہے وہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھ کہ اللہ رب العزت فرشتوں پر جو ہے وہ فخر فرماتے کہ یہ دیکھو میری یہ مخلوق، اس کے پاس شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے اور رکاوٹیں بھی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ میرے ذکر کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور یہ دیکھو یہ ہے وہ مخلوق جس کے بارے میں تم لوگ کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے، میں نے تم لوگوں کو کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اور تم لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ فرشتوں کی مجلس میں جو ہے وہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ فخر فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ذکر کے حلقوں کی، ذکر کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ رب العزت پھر فرشتوں کی مجلس میں اس امت پر، اس حلقے پر جو ہے وہ فخر فرماتا ہے۔ باب ابھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔